بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. جزاک اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ یہ ہماری ایڈمن ہے ماشاء اللہ، اور یہ میں سمجھتی ہوں ہمارے اکیڈمی کا ہیرا ہے ماشاء اللہ. حافظہ بھی ہیں اور یہ عمان میں رہتی ہیں آئی بلیو، اور بہترین ان کی تلاوت، ان کی تجوید، الحمدللہ یہ سمجھے مجھے ہیرا ملا ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سسٹر عائشہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جی سسٹر تسنیم، اب آپ ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں یا آنے والے ہیں وہ پلیز ان کے بارے میں بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بہنیں تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہمارے الرحمن اکیڈمی کی جانب سے جو ابھی نیو پروجیکٹ آنے والے ہیں ان کے بارے میں انفارم کرنا چاہتی ہوں. جیسے الرحمن اکیڈمی کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتی ہیں. جی ہاں، جو ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے اور یوٹیوب پر بھی ہمارے سارے جو کورسز کروائے جا رہے ہیں ساری چیزیں اپلوڈ ہیں الحمدللہ. اور یوٹیوب کے جو چینل ہیں وہ اللہ کی بات تانیہ مجیب، دین اسلام بائی تانیہ مجیب. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اور جو بھی نئے کورسز آنے والے رہتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کروائے جاتے ہیں، اس کی لنک شیئر کر دی جاتی ہے، تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جیسے ابھی میرا رحمانی قاعدہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. تجوید ماشاءاللہ بہت اچھے سے وہاں پر سکھائی جاتی ہے، حرف و حرف بہت اچھے سے ایکسپلین کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ قبر اور آخرت کی تیاری ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. حج اور عمرے کا مکمل طریقہ اور سورہ جمعہ کی تفسیر، ترجمہ اور تلاوت الحمدللہ یہ بھی انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ ہونے والا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو نیو پروجیکٹ جو ہیں، اپ کمنگ جو پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جیسے 40 حدیث ان انگلش اور 40 حدیث ان اردو انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تربیت اولاد کے بارے میں بھی ہمارا گروپ آنے والا ہے. سنتوں کا ایک دن سنت کے ساتھ یہ بھی کورس سٹارٹ ہونے والا ہے. نماز محمدی سٹارٹ ہونے والی ہے. اور ابھی ہمارا ایک اور کورس سٹارٹ ہوا ہے
قرآن کے موتی۔ اور ایک خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، انشاءاللہ جو ہماری پیاری سی جو ٹیچر ہیں تانیہ مجیب صاحبہ، انشاءاللہ جلد ہی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا 30 پارہ جو ہے وہ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر اردو میں شروع کرنے والی ہیں۔ تو دعا کیجیے گا ہماری پیاری سی استاذہ صاحبہ کے لیے بھی اور ہماری پوری الرحمن اکیڈمی کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے لیے آپ لوگ خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے۔ اور جو بھی آپ لوگ کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر ہو جائیں گے، ہماری پیاری جو ٹیچر ہیں ان کے بھی نمبر آپ رابطہ کر سکتی ہیں پرسنل، اور جو بھی لنک ہے جو گروپ میں ایڈ ہونا چاہتی ہیں ان کے بھی لنک میں شیئر کروا، وہ جو سسٹر حفصہ ہے نا وہ آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے اور دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا۔ یہ تھی سسٹر تسنیم، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ فرمائے۔ اور ماشاءاللہ اور بھی سسٹرز ہیں ایڈمنس ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی کوششوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ آمین۔ اچھا جی، السلام علیکم ابھی تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، جو میں نے بتایا تھا نا کہ سیشن، تو اس کو تو پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ ابھی جو قبر اور آخرت کی تیاری، لگتا ہے کہ میرے خیال سے آپ لوگ کو بھی اس میں فائدہ ہو، وہ کفن کے بارے میں ہے۔ یہ ہے تو بالکل مڈل کا یہ لیکچر، لیکن ابھی چونکہ موقع بھی ایسا ہے اور فائدہ اس سے اٹھایا جائے کہ کفن کے بارے میں، کہ کفن خریدنا ہے، کفن خریدنا چاہیے کہ نہیں خریدنا چاہیے، یا اس کی فکر پہلے سے کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو چھوٹے سے ٹاپک میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا لیکچر دے دیتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سوال کرنا ہو یا جو کچھ پوچھنا ہو موسٹ ویلکم پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ جی، تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے نا قبر اور آخرت کی تیاری، یہ میری زندگی کا بہت اہم پروجیکٹ ہے، اور اس میں جب میں نے کورس کیا اور اب جب میں اس کے لیکچرز کو تیار کرتی ہوں، تو یقین جانیں جب تک سے یہ اپنے اوپر آپ طاری نہیں کرتے نا، آپ کو اس چیز کا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی مطلب لیکچر کے حساب سے یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی اور ایک لیکچر دے دیا آپ لوگوں کو۔ قبر اور آخرت کی تیاری کے جو بھی آپ لیکچر سنتی ہیں یا جو بھی آپ ویڈیو دیکھتی ہیں، پلیز اس کو اپنے اوپر طاری کیا کریں، اس طرح طاری کیا کریں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جیسے بھی کسی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ دعا بتا دیں، تو صرف دعا کام نہیں آئے گی، دعا بھی کام آئے گی، یوں کہہ سکتے ہیں دعا بھی کام آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حرکت میں برکت ہے۔ حرکت کریں گے، یعنی حرکت سے مراد یہ کہ آپ نے اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے۔ جب تک سے آپ اپنی ایفرٹ نہیں ڈالیں گی، یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ بنائی ہے، جو جتنا اس میں اپنا انپٹ ڈالے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ تو قبر اور آخرت کی تیاری صبح شام کرنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میری ابھی آپ نے بات سنی اور پھر آپ کے ذہن میں آ گیا، پھر کسی کا لیکچر سن لیا، نہیں، صبح شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو دن میں، کثرت یعنی ایک دو دفعہ نہیں، کثرت، زیادہ تعداد میں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، کیونکہ دیکھیں جو شخص جس حال میں زندگی گزارے گا نا، اس کو موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ تو اپنے حال کو اچھا کریں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، یا تو پاس کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو گیا، یا فیوچر کے لیے جو گزر رہا ہوتا ہے، جو حال ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ اسی میں رہتے ہو تو موت آئے گی، اور اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی جاندار کو اس دنیا سے جانا ہے، ختم ہونی ہے کہانی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ہوش کے ناخن لیں گے اب تبھی تو زندگی آرام سے گزاریں گے۔ ایک اور ٹاپک میں نے بنایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر، کافی چیزوں کو کور کرنا تھا۔ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاریں، اچھی موت کے لیے، یعنی موت کا اچھی کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ सुभान ताला ने मोमिनों के लिए बहुत प्यारा प्रोटोकॉल रखा है कब्र में। अमूमन आपने लेक्चर सुने होंगे, और अभी मेरा पहला लेक्चर जो आपके पास आया था, मौत क्या चीज है, अमूमन लोग यानी जो हदीसें हमें मिलती हैं, ये जो लेक्चर्स मिलते हैं, उसमें बताया गया है कि कब्र एक अच्छी जगह नहीं है, जहन्नुम अच्छी जगह नहीं है, लेकिन इन दोनों चीजों को अच्छी कैसे बना सकते हैं, जहन्नुम को जन्नत में कैसे तब्दील कर सकते हैं मोमिन बनकर। और मैं हमेशा अपने लेक्चर में एक ही बात आप लोग को समझाती हूँ कि मुसलमान तो हम बाय बर्थ पैदा हो चुके हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। कमाल क्या है? मेहनत करना। जैसे भी वो बच्ची एग्जाम के लिए परेशान हो रही है ना, दुनियावी एग्जाम के लिए परेशान हो रही है, आखिरत की एग्जाम के लिए हमारी क्या सोच है, क्या हमारी रूटीन है, हमारी क्या तर्ज जिंदगी हम गुजार रहे हैं, उस पर हमारी कोई सोच, हमारी विचार, हमारी परेशानी, हमारी फिक्र, हमारे बच्चों की फिक्र। हमें ये तो फिक्र है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। मेरा सवाल ये होता है अपने आप से, चले जाने के बाद या मेरे जिंदा रहने के साथ अगर मेरे बच्चे जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में उनका क्या हाल होगा। हमने क्या सिखाया उनको, क्या बताया है? कहा गया है मौत को दिन भर में कसरत, दिन भर में, ये भी नहीं कि महीने में याद करनी है, एक साल में याद करनी है, दिन भर में मौत को कसरत से याद करो। तो जो लोग मौत को कसरत से याद करेंगे तो क्या होगा उनके लिए? उनके लिए जिंदगी में वो फूक फूक के कदम रखेंगे, वो तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे। तकवे का मतलब क्या होता है? तकवे का मतलब होता है मुत्तकी होना। और मुत्तकी कौन होते हैं? जो अल्लाह से डरते हैं। तकवा अख्तियार करना, अल्लाह से डरना, और सिर्फ डरना ही नहीं, अल्लाह से उम्मीद भी लगाना कि अल्लाह जब मुझसे कोई गुनाह हो जाएगा तो तू ही है मुआफ करने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला भी तू ही है। देखिए गुनाह तो हर किसी से होगा, की कि आदम का बेटा खताकार है, और बेहतरीन खताकार कौन है? जो पलट आए, रुजू कर ले, माफी मांगे। देखिए हमारे बच्चे से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, या आपस में मियां बीवी में इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, तो बड़ा इंतजार रहता है कि बच्चा मुझसे कब आके मुझे मनाएगा, या मेरे हस्बैंड मुझे कब मनाएंगे, या हस्बैंड को रहता है कि मुझे बीवी कब मनाएगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला भी हमारी तौबा का इंतजार करते हैं ना, सुबह शाम करते हैं, दरवाजा खोल के रखे हुए हैं। दरवाजा कब बंद होगा? जब ये जो रूह है, जब जान है, ये हलक तक आ जाएगी, उसके बाद सारे दरवाजे बंद। जैसे आपको बरज़ख की जिंदगी दिखा दी जाएगी तो बस आपके तौबा के दरवाजे बंद, खत्म। सोचिए किसी को भी किसी भी वक्त मौत आ सकती है। मैं अभी अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती से जिंदगी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अभी हो सकता है मैं आपसे बात करूं, थोड़ी देर बाद आपको मेरी खबर आ जाए। किसी को किसी का नहीं पता। तो इतना तो पता है ना कि हमें इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी है। आखिर की तैयारी आखिरत में जाके नहीं करनी है। जो लोग कहते हैं वहां जाके देखा जाएगा, वहां जाके कुछ नहीं देखा जाए, वहां पे आपको दिखाया जाएगा, आपके नाम अमाल दिखाए जाएंगे, वहां पर दिखाया जाएगा आपने जिंदगी में क्या किया, वहां पे दिखाया जाएगा कहाँ झूठ बोला, कहाँ सच किया, कहाँ किसी की ज्यादती बर्दाश्त की, कहाँ ज्यादती की, कहाँ जुल्म बर्दाश्त किया, कहाँ जालिम आप बन गए, कहाँ धोखेबाजी की आपने, कहाँ रिश्वत ली, ये दिखाया जाए। इस चीज की तैयारी की जाए जो कि बहुत 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 जरूरी है। और उसका तैयारी के लिए जो मैं समझती हूँ, अभी जो हमने जो ये मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया आप लोग के लिए कोर्स, इसमें दो चीजें हैं, प्रैक्टिकल वे में भी करवाई जाएंगी। एक वसीयतनामा लिखवाया जाएगा और एक कफन के बारे में। कफन जिसने खरीदना है, मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो आपने बस जरूरी है कफन खरीदना। जो अपनी मौत को याद करना चाहते हैं वो कफन खरीदें। मैंने इस चीज की पहल की, मैंने अपना कफन खरीदा हुआ है। जब मैंने ये कोर्स किया था अलहुदा से, तो वहां पर हमें मोटिवेट किया गया था कि कफन खरीदे। और उनके उस जो कोर्स का नाम है मुझे याद पड़ता है, मेरा जीना मेरा मरना। उसमें उन्होंने डॉक्टर फरीद हाशमी ने पूरे हमें प्रैक्टिकल वे में करवाया था। फिर उसके साथ कफन भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसके बाद वसीयतनामा भी लिखवाया गया था। तो देखिए दो चीजें मरने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान यानी मोमिनों के लिए कहा है कि एक रात भी बगैर वसीयत के ना गुजारे। ये सही बुखारी की हदीस है। और एक में है कि 2 रातें भी ना गुजारे, यानी रात यहाँ पे ना घंटों की बात हो रही है। और हम प्लानिंग करके बैठे हुए सदियों की, मेरे बेटे की शादी होगी, बेटा डॉक्टर बन जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, फिर मैं हज उमरा के लिए चली जाऊंगी, फिर मैं घर खरीद लूंगी। अच्छा इस बड़े हम लोग होशियार बनते हैं। इस पूरी प्लानिंग में, हमारी जिंदगी की प्लानिंग में आखिरत कहाँ है? कहाँ है आखिरत? कैसे सीखना है? कौन सिखाएगा? देखिए नबी आ चुके हैं, नबी आने पर सील लग चुकी है, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। हम ही में से उठना है ना, लोगों को एक दूसरे को बेदार करना है, जगाना है। क्यों? किस वजह से? आखिर की तैयारी।
مومن کے لیے سب سے بڑی بھلائی کیا کر سکتا ہے کہ اس کو آخرت کی فکر دلوائے. صرف یہ میرا کام نہیں ہے، اب میں نے کیونکہ کورس کیا اس کا، اب میری ذمہ داری بن گئی میں آپ کو سکھاؤں. اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے آگے، اور شروع اپنے گھر سے کریں، اپنے بچوں کے اندر فکر آخرت ڈالیں. جب یہ چیزیں کریں گی تو آپ کے گھر کا ماحول، اور آج میرا جو ٹاپک تھا میاں بیوی کو، اس میں بڑی پیاری خوبصورت چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھوائی ہے کہ میاں بیوی کو رہ کر دونوں کو اپنے بچوں کو آخرت کی فکر کیسے ڈلوانی ہے. جب آپ کے اندر یہ فکر ہوگی، دیکھیں نا جیسے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں ایز اے ہسبینڈ وائف، تو جو آپ کے اندر عادتیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کے اندر بھی ہوتی ہے، کیونکہ بچے نا بڑا اچھا کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو. تو اسی وجہ سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اندر کی جو اچھی چیز ہے نا وہ بچوں میں ڈیولپ کریں، نہ کہ ان کے سامنے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں ماں پٹ رہی ہے، ابا ظالم ہے، اماں رو رہی ہیں، اسی طرح کے معاملات عموماً گھروں میں ہوتے ہیں نا. تو بچے اس سے کیا سیکھیں گے؟ ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. اور رول ماڈل کیا بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تقوی حاصل کرو. دیکھیں ہم کہتے ہیں متقی لوگ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، نہیں متقی تو اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈرو اور متقی ہو جاؤ. متقی کا مطلب ہے ہر کسی کے اوپر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو. کس وجہ سے؟ کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، اور گناہ ہو جائے گا تو معافی مانگو. گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ کے اوپر اکڑنا اور معافی نہ مانگنا یہ بڑا گناہ ہے. جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو فرما رہے ہیں کہ گناہ تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ تو رکھا ہے نا. یہ دنیا ہے کیا؟ ٹیسٹ تو ہے. ٹیسٹ میں جتنی اچھی ہم تیاری اپنے زندہ ہوتے ہوئے کریں گے، قبر کے اندر ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، وہاں پہ صرف ٹیسٹ پیپر ہے. 3 سوال 4 سوال قبر میں ہوں گے، اور جو ہے وہ 5 سوال آخرت میں ہوں گے. یہ 8 سوالوں کی تیاری. دیکھیں ہے تو دیکھا جائے کہنے پہ کتنے، صرف 8 سوال ہیں، لیکن ان 8 سوالوں میں ہماری پوری زندگی ہے، چاہے وہ 60 سالہ ہو، چاہے وہ 70 سال ہو، چاہے 90 سال ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عمر دی ہوئی ہے. لیکن اگر چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، کام ہم نے ایسے کرنے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. دیکھیں انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتا، میت اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتی، صرف 3 چیزیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نافع علم، یعنی جس کا فائدہ آپ کو بھی ہو اور دوسروں کو بھی پہنچایا ہو. وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض رکھے ہوں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں. اور نیک اور صالح اولاد. اب مجھے بتائیے یہ 3 چیزیں آپ نے زندگی میں کی، زندگی آپ کی پرسکون گزرے گی نا. عمل کیا مطلب؟ آپ نے علم کو سیکھا، پھر اس پر عمل کیا. اب اگر اس میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی تو ہو گیا نا آپ کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ. پھر اپنی اولاد کے لیے، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کے، میں نے لاسٹ لیکچر میں کیا بتایا تھا کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، خدا رہا میری ساس، جتنی بھی ساسیں مجھے سن رہی ہیں، ان کے لیے ایک میرا التجائی ہے کہ ان کو ایک اچھا ماحول دیجیے، کیونکہ ان کے پیٹ میں آپ کی نسل پل رہی ہے. اور ماں کو بھی چاہیے جو الگ رہتی ہیں، سیپریٹ رہتی ہیں، ان ماں کو چاہیے کہ میرے بیٹے کی تربیت، میری بچے کی تربیت پیٹ سے شروع ہو گئی. پیٹ میں چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، شروع ہو گئی. مجھے اچھا سوچنا ہے، مجھے اچھا کھانا ہے، مجھے قرآن سننا ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے. یہ سوچ، کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی بدن کا حصہ بنا ہوا ہے وہ بچہ. تو جو کچھ آپ کریں گے آپ کو اس سے فائدہ ملے. تو کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے پیٹ سے اس کی تربیت شروع کر دی. اب جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس دنیا میں. اگر آپ ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو آخرت میں آپ سکون سے پھل بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن جو اس دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا، پھر وہ آخرت میں اس کو ڈرنا ہوگا. 2 چیزیں اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا، 2 خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا. یہاں خوف کھائیں گے نا تو آخرت میں پھر کامیابی ہے، لیکن اگر یہاں کامیابی کے لیے دعا مانگتے رہیں گے تو آخرت میں کیا ہے؟ خوف ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے کفن کو اپنی شادی کا جو جوڑا اس کے ساتھ رکھا ہوا، اور جو یہ کفن کا جو میں نے ابھی آپ لوگ کے لیے لیکچر تیار کیا، اس میں یہ ساری چیزوں کو انڈورس کیا ہے کہ کس طریقے سے عموماً دلہنوں کے لیے سرخ رنگ استعمال کیا جاتا ہے، سرخ رنگ سے لے کے سفید رنگ تک کا سفر. یہ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں. آپ لوگ بولیں گے جیسے کہ سسٹر تانی کیا بات کریں زندگی اور موت کے ساتھ، لیکن ایک حقیقت ہے نا، حقیقت کو جتنی جلدی پہچان لیں گے اتنا ہی فائدہ ہے ہم سب کے لیے، اتنا ہی فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور عمل تو بہت ہی دور ہے. نہیں پتہ کسی کو کس وقت باری آ جائے، کس وقت باری آ جائے. جیسے حضرت موسیٰ کا میں نے آپ لوگوں کو قصہ سنایا تھا پہلے کہ جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو ان کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا. انہوں نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا، بلکہ
मुक्का मारा कि उनकी आंख बाहर आ गई मलकुल मौत की। वो अल्लाह के पास शिकायत लेके गए, लोग नहीं आते, लोग मरना नहीं चाहते, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर उनको हाइड कर दिया, यानी उनको अल्लाह ने कहा कि मूसा को एक पैगाम दो कि एक बकरी है, वो एक बताया इलाका कि वहां पर एक बकरी है, उसके जिस्म पर हाथ रखे और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे ना उसमें उनके जीने का 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, जितने बाल आएंगे। तो फिर वो मलिकुल मौत गए, वो मैसेज लेके गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत मूसा ने कहा कि अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा? तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ने जवाब दिया फिर भी मौत, फिर भी मौत, यानी तुम जितना जी लो, तुम जितनी ख्वाहिश कर लो, वापस तो तुम्हें मेरे पास आना है। तो हजरत मूसा ने फरमाया कि ठीक है फिर मैं अभी चलता हूँ, जब आखिरत का अंजाम है ही मौत तो फिर क्यों ना मैं अभी से जो है वो इस चीज की तैयारी करूं। तो मेरी प्यारी बहनों, कफन लाइए घर में और लाकर उसको रखें ताकि इससे एक तो हकीकत और अच्छा फिर लाने का भी सवाब है। लेकिन मैं आपको हरगिज बताऊं कि ये हरगिज मैं ये नहीं कह रही कि कफन लाना सुन्नत है, ना ना ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारी, ना मुझे पता है कि मेरी मौत कैसे आनी है, पता नहीं मैं पानी में आनी है, आसमान पर आना है, कहाँ पर आना है, मुझे कफन मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन क्या बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी मौत को कसरत से याद करो। तो ये याद करने का एक एलिमेंट है कि इसको लाकर अपने घर में जब आप रखेंगी तो आपको एहसास होगा कि हाँ मुझे जाना है। और जब देखें हम अपनी जो दुनियावी तैयारी करते हैं किसी भी चीज की, खासतौर पर एग्जाम की, तो हमारे सामने बुक्स होती है ना, वो ओपन होती है तो तैयारियां होती है ना, उसको क्लोज करके कोने पे उठाकर रख दें और सुबह शाम आप उसको देखती रहे कि आपकी तैयारी होगी, नहीं होगी। अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद दिया इसी वजह से, खोल के पढ़ो, समझो, अमल करो, दूसरों तक पहुंचाओ। इतनी प्यारी किताब है, इतना प्यारा हमारा दीन है, मुकम्मल दीन है। यानी मुकम्मल से मुराद बाथरूम में बैठने तक का सलीका, तरीका, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं। और क्या चाहिए प्यारी बहनों। लेकिन दुनियावी एतबार से अगर किसी चीज की हम तैयारी करते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, बड़ी शिकायतें होती है ना, भाई हमारे पास पेन नहीं था, टाइमिंग की कमी थी, जगह बहुत खराब थी, पसीने आ रहे थे तो टेस्ट नहीं दे पाए, तो हजारों किस्म के बहाने चलते हैं कि नहीं चलते। यहाँ तो अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल दीन, चलता फिरता कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत आयशा से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। चलता फिरता कुरान का मतलब क्या वो कुरान को जो है वो सिर्फ रखते थे या सिर्फ पढ़ते थे या चलते चलते पढ़ते थे? नहीं, उनका अमल से जाहिर होता था कि ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का हुक्म है, हर अमल से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि नबी, क्योंकि मुझे आपको ओहदा बढ़ा देना है, मकाम महमूद देना है, तो उसके लिए आपको दुनिया में रहते हुए तैयारी करनी होगी। दुनिया में आपके ऊपर सख्तियां आएंगी, आजमाइश आएंगी, परेशानियां आएंगी, तभी तो आपको मकाम मिलेगा, मकाम महमूद, जिसका कहा गया है कि हम मुसलमान भी दुआ करें, हम उम्मती भी अजान के बाद जो दुआ हम पढ़ते हैं वो इसी तो पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको मकाम महमूद दे। तो इसी तरह जब लोगों के ऊपर आजमाइश आती है कि आजमाइश से घबराए ना। मेरा टॉपिक कहीं और निकल जाएगा, लेकिन मैं जरूरी है यहाँ पर एड्रेस करना कि आजमाइश, परेशानी से घबराइए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि नबी मुझे आपको ओहदा ज्यादा बड़ा देना है, तो हमारे लिए भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तुम्हें आजमाइश दी है, उस पर सब्र करो। सब्र वो नेमत है जिसका साथ, जिसने सब्र किया उसको किसका साथ मिलता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी है तो क्या करो? नमाज से काम लो और सब्र करो। मोमिन के 2 पंख होते हैं, सब्र और शुक्र। सब्र आपको कब्र में भी सुकून देगा। सारे मामला आपके चल रहे होंगे कब्र में ना, तो एक बड़ी खूबसूरत शक्ल के साथ, बड़ी प्यारी शक्ल के साथ एक नौजवान आपकी कब्र में आएगा और वो बंदा शख्स परेशान हो जाएगा कि ये क्या मामला है मेरे साथ। तो वो बताएगा कि मैं वो नेक अमल हूं जो मैं तेरे साथ, यानी करबर से लेके और आखिर तक तेरे साथ रहूंगा, जो कुछ तूने दुनिया में किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खूबसूरत शक्ल के साथ एक इंसान कब्र में भेजेगा कि वो तुम्हारा अमल है जो तुमने दुनिया में किया अल्लाह को राजी करने के लिए, और तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया। तो ये 2 चीजें एक तरीके के अंदर होंगी तो आपका अच्छा अज़ान हो रही है, अज़ान अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम हेलो, सलाम। एक मिनट अज़ान हो जाए, मैं भी सारे आपके सवाल दूंगी, सिर्फ अज़ान हो जाए प्लीज। अल्लाह
ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو بس تھوڑا سا ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگ کے کوشچن لوں گی. کفن کے بارے میں بات کری تھی. کفن ایک ایسا لباس ہے جس کی فکر ہم سب کو اپنی زندگی میں کرنی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا کفن کی فکر ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد دوسرے کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے یہ کفن؟ دیکھیں اس کے بارے میں بڑی اچھی ایک بات ہے کہ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، اپنی فکر نہیں کی. جس نے خریدا اس نے کسی اور کے لیے استعمال کیا، اپنی فکر نہیں کی. اور جس نے اس کو پہنا، جس وقت پہنا، اس کو لباس کی پرواہ ہی نہیں رہی. یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کی کیونکہ ہم نے اہمیت نہیں جانی، ہم نے اس کو اہمیت نہ دی اپنی زندگی میں، نہ اس کی کوئی فکر کی، تو وہ کیا ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد. اور جب کفن ہمیں چاہیے تو ہماری اس وقت کیا ہوئی، آنکھ بند ہو گئی. لیکن یہ وہ پوشاک ہے کفن کے، یہ صرف موت کے وقت ہی پہنا جاتا ہے، کیونکہ موت کو یاد دلانے والی چیز ہے. عقل مند وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی فکر اپنی زندگی میں ہی کریں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی کو بھی اس کی نہ پریشانی ہے، نہ فکر ہے، نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ. اچھا ایک اور چیز بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طریقے سے ہم راضی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، ایک تو روزانہ نا اپنے آپ کو میسج دیا کریں، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی. یہ میسج دیں اپنے آپ کو، یہ اللہ کو یہ الفاظ بڑے پسند ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی. پھر اس کے بعد دعا گیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ میں اپنی زندگی میں کر رہی ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیکیوں کے حساب سے، برائیوں سے مجھے دور رکھ. اللہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا پسند نہیں ہے انسانوں کو نا موت دینا. اللہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے. مجھے بھی اس چیز میں نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ وجہ کیا ہے، انسان آنا نہیں چاہتا اور مجھے اس کو بلانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہہ دی ہے، اتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو محبوب رکھے گا. اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، یعنی دنیا میں لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، کس حال میں مروں گا دیکھی جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا مجھے بھی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کرنی. مجھے آپ بتائیے کیا ہم سب اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ مجھے تو بہت شوق ہے، میرے اندر تو اتنے جذبات ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اللہ سے بات کروں، اللہ کا دیدار کروں. ہم نے ساری عمر اس کی عبادت کی، غیب پر ہم ایمان لائے، اس کے سارے معاملات ہم نے اپنے اوپر لاگو کیے، اس کے احکامات. تو کیا اتنی پیاری ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک، میں کہتی ہوں ایک نور ہوگا، کیا ہم اس سے ملنا نہیں چاہیں گے؟ کیا ہم اس سے باتیں نہیں کرنا چاہیں گے؟ جیسے میں دنیاوی اعتبار سے بتاؤں کہ جب کسی کا رشتہ لگتا ہے تو رشتہ لگنے کے بعد ایکسائٹمنٹ
نہیں ہوتی کہ میرا جو جیون ساتھی ہے یا میری سے شادی ہونے والی ہے میں اس سے بات کروں, یا میری جب شادی ہو جائے گی تو ہم دونوں ساتھ رہیں, ہے نا, ہزاروں قسم کے خیالات ہوتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس سے نہیں ملنا چاہیں گے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, دیکھیں اللہ کا مزاج ہے, پہلے بندہ مجھے کر کے دکھائے, میں نے تمہیں دین دیا, تمہیں ایمان دیا, تمہیں میں نے عقل دی, تمہیں شعور دیا, تمہارے لیے دنیا بسائی, اب تمہیں بھی تو پروف کرنا ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے بھی کہ نہیں ملنا چاہتے. روزانہ ہماری ملاقات ہوتی ہے نا اللہ سے 5 ٹائم. جو شخص 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ کیا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ, ملاقات ہی تو کر رہا ہے. لیکن ایک فزیکلی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کی, روز محشر میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ رہتے دنیا تک لوگ اس چیز پر اپنے آپ کو قائم رکھے کہ میرا ایک رب ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. اس رب کے ڈر کی وجہ سے مجھے دنیا بھی ایسی گزارنی جیسے. اتنا خوبصورت رشتہ ہے بندے کا اور اللہ کا. لیکن کیا ہے کہ علم نہ حاصل کر کے اور دنیا میں پڑھ کر ہم نے اس رشتے کو دور کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے تو میں تم کو غرق کر دوں گا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا دنیا کے رحم و کرم پر. لیکن جب جس نے, بڑی پیاری بات ہے, حدیث ہے کہ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا نا وہ کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بڑے ہم لوگ بڑے پھرتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کا حق ادا کر دیا, زکوٰۃ دے دی تو غریبوں کا حق ادا کر دیا, مہمانوں کو گھر میں بلایا تو ہم نے مہمانداری کا حق ادا کر دیا. جب آپ نے اللہ ہی کا حق ادا نہیں کیا نا تو کسی کا بھی حق آپ صحیح سے ادا نہیں کر سکتے. اس لیے تو دیکھیں مسئلے مسائل کیوں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ ہم بھی شکایت ہوتے ہیں نا, لڑائیاں ہوتی ہیں نا, مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کی. پیاری بہنوں, جو بھی آپ کام کر رہی ہیں نا دن بھر میں, کھانا پکا رہی ہیں, اٹھ رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں, سو رہی ہیں, بچوں کو دیکھ رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, اپنا ہوم ورک کر رہی ہیں, کوئی سبق سنا رہی ہیں, ایک ہی نیت رکھیں, اللہ میں تجھ سے راضی, اللہ میں تجھ سے راضی, اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں, اللہ اس کو قبول فرما لے, اللہ میں یہ سب کچھ کام میں تیرے لیے کرنا چاہتی ہوں. ایک عمل کی قبولیت آپ جو بھی کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اچھا, جو کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گی نا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کام کوئی غلط تو نہیں ہے, یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے نا. پھر آپ کیا ہوگا, آپ شیطان سے دور ہوتی چلی جائیں گی, شیطان آپ سے دور. اور لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کریں, اس سے شیطان بھاگتا ہے. 100 دفعہ پڑھا کریں دن میں. اچھا یہ بتاؤ نا, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں دی ہیں. قرآن نور ہدایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور کیا چاہیے. پھر بھی ہماری جو ہے شکوے شکایت ختم نہیں ہوتے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے آخرت کی فکر کریں گی, جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا ان پر صرف شکر ہی ادا کریں گی. اور بس نا کیا کہا کریں, جو بھی آپ کو نعمت مل رہی ہے اور نہیں بھی مل رہی, اگر فرض کریں کوئی آزمائش آپ کے اوپر آئی ہے کسی بھی طریقے سے, صبر کریں, صبر. اور کیا پڑھنا ہے آپ نے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, بس یہی پڑھیں. اللہ میں تیری حمد بیان کرتی ہوں, اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ کو یہ الفاظ, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, مثال دیتی ہوں کہ بچوں کو ہم پیار سے نام رکھ دیتے ہیں. ہسبینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے اگر بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو صبح شام شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے نا. اگر ہم کوئی کھانا اچھا پکائیں, چلے اسی کو اس طرح لے لیں, ہمارے ہسبینڈ جب تک تعریف نہیں کرتے مزہ نہیں آتا. سنیں, بتائیے نا, پوچھ کر ان کا دماغ خراب کر دیتے, بتائیے نا میں نے کیسے پکایا, بتائیں نا کیسے اس کا ذائقہ ہے, رائٹ, یہ کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اپنی حمد و ثنا بیان جو بندہ کرتا ہے بہت پسند ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم حمد و ثنا بیان کرتے ہو تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ جاؤ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ اکبر. یہ وہ مخلوق ہے جو صرف اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے, اس کو سمجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز میں نے جس طرح کہہ دیا نا اس کو اسی طرح کرو. پچھلے دنوں میرے پاس ایک کوشچن آیا کہ آپ ہی میرے ہسبینڈ پوچھ رہے ہیں کہ مرد سونا, ہاں اب یہ کیوں آ گیا. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کیا ایک سوال آتا ہے کیا مرد سونا پہن بھی سکتے کہ نہیں. سوال یہ آیا ہے کہ کیوں نہیں پہن سکتے. ڈائریکٹ اللہ سے سوال, کیوں نہیں کر سکتے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آنسر ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کا مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے. اللہ کا مزاج یہی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ایگزیکٹلی ویسے ہی اس پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی, جس پر عمل کرو گے میں راضی ہوں گا. یا حکمت تو ہے اس میں کہ بھائی مرد جو ہے وہ سونا پہنیں گے تو ان میں تکبر آئے گا, یہ سب ایک لاجک ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہہ دیا, میں نے منع کر دیا, میں نے دنیا میں منع کیا ہے, جو اس چیز سے رکے گا تو آخر. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تم جن چیزوں سے رکو گے نا جس کو میں نے منع کیا، آخرت میں اللہ وہی دے گا. دیکھیے شراب دنیا میں منع ہے، آخرت میں ملے گی. سونا منع ہے، آخرت میں ملے گا. ریشمی کپڑا مردوں پہ منع ہے، آخرت میں ملے گا. غیر شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنا، آپ یہاں پہ رکو گے، آخرت میں آپ کو سب کچھ ملے گا اور خواتین کو بھی ملے گا. اتنا پیارا نظام ہے ہمارے دین کا، اس کو ہم بھول کر ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کو یا تو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو اگر ہمارے اماں ابا دادا پپی انہوں نے جو بول دیا بس اسی پہ چل رہے ہیں. کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ جاننے کی کوشش بھی کریں کہ آیا دنیا کی کوئی چیز کو خریدتے ہیں نا، ایک پھل بھی خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اچھا بھی ہے، تازہ بھی ہے، سستا بھی ہونا چاہیے، کیڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، ملے بھی ہم کو بالکل فریش. ایک ذرا سا پھل اگر خریدتے اور اللہ اکبر جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے، امی نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے فاتحہ درود، تو بس فاتحہ درود کرنا ہے. امی ساس نے کہا میرے مرنے کے بعد جو ہے تم 50 قرآن ختم کرواؤ گی، جی 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 بالکل کروائیں گے. وہاں کیوں نہیں جاتے ہم قرآن کی طرف، حدیث کی طرف؟ جب ایک دنیا کے ایک معاملات کے لیے ہم اتنے عالم نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ہمارے اندر نالج نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتے ہم، لیکن وہ پھل کو اوپر نیچے آگے پیچھے سے خود جانچ پڑتال کر کے خریدتے ہیں. اور جب ہم دین کی باری آتی ہے تو جی امی نے کہہ دیا کہ رات کو جھاڑو مت لگانا کیونکہ وہ برکت چلی جائے گی. کہاں سے لاتے ہیں؟ امی سے پوچھے امی یہ بتائیے. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بچوں کو کوئی باتیں بتاتی ہوں نا تو وہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں ماما یہ کون سی حدیث ہے، حدیث نمبر بتائیے. کین یو بلیو اٹ؟ اور یہ بات مجھے نا میرے ہسبینڈ کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں. میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی پیغمبر تو نہیں ہوں جو ہمارے ماتھے پہ اسٹیمپ لگا ہوا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ صحیح ہے، جو ماں باپ کہیں گے وہ صحیح ہے. ماں باپ کو بھی اس وقت ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے، خاص طور پر دین میں. دنیا میں تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی ماں ڈاکٹر ہوگی، کسی کا باپ ڈاکٹر ہوگا، لیکن اب ان سے بات کرو. میں آپ کو بتاؤں سسٹر، 99 پوائنٹ مرد اور عورت، 99 پوائنٹ مرد اور عورت ان کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پڑھتے ہیں تو لحن جلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ابھی اسی جو ہمارا جو سیشن چل رہا ہے نا قبر اور آخرت کی تیاری، اسی میں سال ثواب کو میں نے تقریباً 3 لیکچرز میں کور کیا، کیونکہ اتنا بڑا تھا تو مجھے لگا کہ ساری چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. کہ جو سال ثواب کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جو بدعتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ فوراً جیسے ہی انتقال ہوا تو وہ قرآن رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں اپنے حساب اور اپنے علم کے حساب سے یا تو چیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ میت کو سال ثواب کریں. کہاں سے لائیں؟ پوچھیں اپنے ماں باپ سے، پوچھیں اس مولوی سے جو آپ کو بول رہے ہیں یہ کریں. ان سے بولو ٹھیک ہے ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں بتا دیجئے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہے اس پر عمل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آخری خطبے میں کہ میرے جانے کے بعد 2 چیزیں جس نے تھامی اس نے کامیابی دنیا میں بھی حاصل کی اور آخرت میں بھی. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنت، حدیث. بس بات ختم ہو گئی. اب آپ سے کوئی بول رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی عمل کرنے شروع کر دوں. ہو سکتا ہے بھائی آپ کو پتا ہو مجھے پتا نہ. حدیث نمبر بتائیں، قرآن سے بتائیں کہ کہاں کہاں لکھا ہوا یہ چیزیں. اسی وجہ سے جو حدیث کے میں نے کورسز کروائے ہیں آپ لوگ کو، ابھی بچوں کو بھی کروا رہی ہوں اور ایک انگلش میں بھی ابھی آ رہا ہے، اس میں حدیث نمبر، کتاب نمبر. اور جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ حدیث نمبر بتائیں، مجھے غصہ نہیں آتا. وجہ یہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کچھ میرے جو اساتذہ ایسے تھے جن سے ہم جب پوچھتے تھے تو ان کو باقاعدہ غصہ آ جاتا تھا غصہ کہ آپ کو مطلب میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں قرآن میں نا یہ حدیث میں کہنا دلیل نہیں ہے. قرآن سے لائیں، حدیث سے لائیں تاکہ میری نالج میں بھی اضافہ ہو. تو آپ سب کے لیے میرا یہی مشورہ بھی ہے اور میسج بھی یہ ہے کہ پلیز جو کچھ سیکھ رہی ہیں قرآن و حدیث سے سیکھیے. اگر آپ کی امی، آپ کے سسرال، آپ کا میکا، آپ کے شوہر کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس میں میاں بیوی میں زیادہ کلیشز ہوتے ہیں، تو بولے آپ دین خود بھی سیکھیں، مجھے بھی سکھائیں، مجھے بھی بتائیے کہ یہ کیسے سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہے، اور کرنے کے لیے آپ کو ایلیمنٹ چاہیے. وہ ایلیمنٹ میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کفن خریدیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین. وہی کا خیر. اب کسی نے سوال پوچھنا ہے، کس نے کوئی شیئر کرنی ہے اپنی جزاکم اللہ ایکسپیریئنس، تو خیر موسٹ باجی، اللہ تعالیٰ السلام آپ کو علیکم بہت جزائے خیر دے. ہیلو جی جی بولیے. ہیلو جی جی بولیے، آواز آ رہی ہے. ہیلو، السلام علیکم باجی. مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. جیسے کہ آپ نے بتایا ہے میت کے وقت سب چیزیں پڑھواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں،
تو یہ ہم لوگ نہیں کرتے یہ سب. میں نے منع بھی کیا تھا, ابھی میری ساس کا انتقال ہوا تھا تو, ویری گڈ. لیکن استغفار تو کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ استغفار تو کر دیکھیں سکتے ہیں, تو آپ بتائیے استغفار اولاد کر کیا کریں. سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ایک شخص کی جو ہے درجات کو بلند کر دیا گیا, تو اس نے پوچھا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے استغفار کیا. اچھا یہ تو اولاد کا معاملہ ہو گیا. جیسے میت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا, تو دعائے خیر ہے, دعائے مغفرت ہے, وہ کریں, وہ جو حدیث سے جی جی ثابت ہے. اچھا ہمارے کیا معاملہ ہے کہ مردہ رکھ دیا جاتا ہے یا میت کو رکھ دیا جاتا ہے, اور لوگ آ رہے ہیں ان کی شکل دیکھ رہے ہیں. جتنی جلدی ہو سکے اس کو اس کے مقام پہ پہنچائیے. اس میں بھی ایک ٹاپک میں نے کور کیا ہوا ہے کہ کتنی جلدی ہم جو ہے میت کو اس کی قبر تک پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو, میت کو دفنانے میں, شادی میں, اور نماز میں. بات ختم ہو گئی. اب اتنی دیر تک آپ صبح سے لے کے شام تک نہیں, اگر اس کا انتقال فجر میں ہوا ہے تو وہ عشاء تک جو ہے نا, وہ ایٹ لیسٹ مغرب تک جو ہے نا وہ میت گھر میں نہیں کروانا, اس کو انتظار, تکلیف ہوگی. اچھا کیا ہوگا, جتنی دیر تک میت گھر میں رہے گی اتنی خرافات بڑھتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد کھانے آتے ہیں, اس کے بعد جو وہ چیاں اور وہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے. قرآن لاہنے جلی کے ساتھ پڑھیں گی تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا؟ منع جی, ہے. یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں, بہت ہو رہا ہے یہ سب. ہم بھی منع کرتے کرتے تھک گئے, تو اب بھی میں نے نہیں پڑھا. تھکیے نہیں, میں نے کیونکہ نہیں اس پڑھا تھکاوٹ اپنی کی ساس اللہ کے دے گا. انتقال بولتی کی, رہیے. اور دعائیں مغفرت ہی کی ان کے لیے میں نے. تو الحمدللہ. جیسے میری ساس ہے تو استغفار میں ان کے لیے جیسے کر سکتی ہوں نہیں, یا بس ان کے بچے ہی کریں. دیکھیں حدیث سے تو ہم کو یہی ملتا ہے کہ وہ ان کی اولادیں کریں, لیکن ہاں جی آپ دعا خیر, دعا مغفرت, بالکل یہ جو حدیث سے ثابت ہے. ہمارا ایک اور گروپ ابھی اسٹارٹ انشاءاللہ جلدی ہونے والا ہے, اللہ دعا صرف اللہ سے, اس میں دعائیں قرآن و حدیث سے وہ سب کور کی ہیں. تو وہ اب یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو مل جائے گا اسی نام سے, تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں. میت کے لیے, اور جب جنازہ جاتا ہے اس وقت کے لیے, قبر میں جب ڈالتے ہیں, ساری دعائیں ہیں. اس کو چھوڑ کر لمبے لمبے پروسیس کر لیے, سوا لاکھ چیزیں پڑھو, 3 قرآن ختم کرو, بہت دیر تک میت کے گھر میں بیٹھے رہو, کھانے آ رہے ہیں. تو دیکھیں جو خوش ساختہ ہم چیزیں بنائیں گے تو اس طرح کے معاملات تو ہوں گے. مطلب یہی ہے جو حدیث سے قرآن ہے اس کو فالو کریں گے, بہت آسانی رہے گی. جی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بھی جلدی کریں شادی میں بچوں کی, تو بچوں کی شادی کے لیے کچھ خاص دعا ہے یا بس ایسے ہی؟ نہیں دعائیں بھی ہیں, لیکن جلدی شادی میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے نا بیٹا, اگر آپ بیٹے کی آپ کو فکر ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کو نان نفقہ دینے کے وہ قابل ہو جائے. جیسے وہ نان نفقہ دینے کی قابل ہو جائے اس کی شادی. اس طرح جی جی, بیٹی تو جب وہ دعا. شعور کی دنیا میں آ جائے گی تو اس کی شادی کریں. جی جی دعائیں بھی ہیں, وہ بھی آپ کو یہ والی ٹاپک پہ مل جائے گی. اللہ دعا صرف اللہ سے, شادی کی دعا, رشتوں کی دعا, استخارہ, یہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو. سسٹر حفصہ آپ لنک شیئر کر دیجیے یوٹیوب کا, تو وہ یہ سسٹر وزٹ کر لیں گی وہاں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی جی بولیے, آواز آ رہی ہے. ہاں میں بول رہی تھی جیسے شوہر نے ایک ہی بار میں 3 بار بول دیا تو کیا ڈیورس ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ چونکہ وہ ہے طلاق کا معاملہ, زندگی میں پہلی مرتبہ بولا ہے. ہاں پہلی بار ہی ہوا ہے باجی. اچھا جی, تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے, لیکن احتیاط کیجئے, ایک طلاق قائم ہو گئی. حدیث اور قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ 10 دفعہ 12 دفعہ جتنی دفعہ بھی بول دو ایک مجلس میں, تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے. 3 مہینے سے پہلے آپ نے رجوع کرنا ہے. اگر آپ رجوع کر لیتے تو پھر نیا نکاح نہیں کرنا ہوتا, لیکن اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. طلاق بائن وہ جب پڑتی ہے جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں, پھر آپ کو اسی ہسبینڈ سے, یا اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو صحیح, نہیں تو پھر کسی دوسرے سے بھی آپ شادی کر سکتی ہیں, لیکن پھر نیا. 3 مہینے کے اندر صلح ہو جائے تو ہو سکتے ہیں. جی دوبارہ اگر 3 مہینے میں صلح ہو گئی تو رہ سکتے ہیں. جی جی بالکل رہ سکتے ہیں, بغیر نکاح کے بھی رہ سکتے ہیں. یعنی آپ کا نکاح قائم ہے لیکن آپ کی ایک طلاق قائم ہو گئی ہے, اب 2 طلاق کا صرف حق رہ گیا. انہوں نے 3 بار بول بھی دیے تو بھی رہ سکتے ہیں, یعنی 3 مہینے میں اگر صلح ہو گئی تو. جی 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 3 مہینے کے اندر صلح کرنی ہے تو پھر آپ رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم باجی, جزاک اللہ خیر. خیر نا, وعلیکم السلام. جی کسی اور کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. آپ سنائیے. الحمد للہ, اللہ کا شکر. اچھا میرا یہ سوال ہے
جو ہم دعا کرتے ہیں میت کے اوپر کہ اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، اور عورت کے لیے اللہ مغفر لہا ورحمہ، یعنی کہ مونس کے لیے ہا کا آتا ہے اور اس کا مرد کے لیے ہو کا آتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے نا؟ جی جی بالکل، یہ قرآن سے یہ حدیث سے ثابت ہے، بالکل ہاں بالکل پڑھنی جی، چاہیے. جتنی ہاں دیر جی، تک آپ ہاں جی، بیٹھی ہیں نا وہاں پر بس دعائیں مغفرت ہی کرتی رہے، جتنی دیر تک ہاں جی. بیٹھی ہیں آپ. میری بس فیملی میں بھی ایسا ہوا، تو میں نے ان کو کہا، تو میں نے ان کو ترجمہ بھی بتایا، میں نے کہا دیکھ کہ یہ ہم رسم و رواج ختم کر دیں، قرآن تو ثواب کے لیے اور ہدایت کے لیے آیا ہے، تو یہ تو ہم نے بھی مرنا ہے. یہ جو فوت ہوئی ہے میری پچھلے دنوں کزن تھی، فوت ہوئی ہے، ہم سے چھوٹی تھی عمر میں، تو میں نے کہا دیکھو موت کو کوئی نہیں پتا نا، تو ہم یہ رسم و رواج چھوڑے تاکہ ہمارا بھی قبر میں آسانی ہو. تو میں نے اس کا ترجمہ بتایا، تو بہت بہترین ترجمہ تھا نا، تو ان کو سمجھ آئی، تو بس جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی بالکل تھی تو وہاں انہوں نے سنا، سکون آیا ان کو. بالکل. تو باقی یعنی کہ پوری فیملی بگڑی ہوئی ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی کہ اب جیسے نا میں باجی پڑھ رہی ہوں تو مجھے الحمدللہ علم ہو گیا، ترجمہ تفسیر میں نے تقریباً کر لیا ہے الہدا والوں سے، تو میں نا ان کو باجی کیسے وہ کروں، تو وہ کوئی ایسے امپورٹنس ہی نہیں دیتے کہ بھائی جو قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں رشتہ دار تو وہ سن لیتے ہیں، تو بس سوال جواب کر لیے، ورنہ نہیں ہے کہ اچھا وہ دیکھیے، نہیں دیتی ویسے. اس میں ہمارے لیے حکم یہ ہاں جی، ہے ہمیں کہنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، باقی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بس ہاں ان جی، کو احسن طریقے سے. جتنی بھی میری اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، جتنی بھی میری کولیگس ہیں، میری آپ لوگ سے ریکویسٹ یہی ہے پلیز رحمان اکیڈمی کی جانب سے جو بھی میسج آپ لوگ پہنچاتی ہیں احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے. ہاں ہمیں جی، اگر جہاں پہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہاں سے ہٹ جائیے، بس ہاں اپنی بات جی، کہہ کے آپ ہٹ جائیے، کیونکہ دین میں بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، صحیح ویری گڈ. صحیح. بس کہتی رہیے، تھکی مت. ہاں اللہ جی، تعالیٰ اس کا اجر آپ لوگ کو بہترین ہاں دے گا جی، بے وہ شک انشاءاللہ. جی جی، ٹھیک ہے. ایسے گروپ بنا ہوا ہے میرے، ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے، بھتیجے بھانجیاں اور بہنیں وغیرہ، میں ان میں سب یہ شیئر کرتی رہتی ہوں چیزیں. میں نے کہا دیکھیں ان کو مجھے لائکس نہیں چاہیے، مجھے کمنٹس نہیں چاہیے، بس وہ سن لیں، اور سن لیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، بس میرا یہ کام ہے. ٹھیک ہے باجی؟ بہت ہاں جی، بہترین کام کر رہی ہیں، یہی ہے کی دعوت دو، برائی سے روکو، اور اس کا بہترین نظر ہے. جو ماشاء اللہ، ویری ہاں جی، ہاں جی، گڈ. تھینک یو، جزاک اللہ ٹھیک خیرہ. اللہ حافظ. ہے، کا خیر. السلام علیکم آپا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بولیے. جی آپا جی، وہ جو طلاق کا معاملہ ہے، یعنی کہ کئی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ماہ بعد ایک طلاق دی، دوسرے ماہ بعد ایک طلاق دی، پھر دوسری تیسری، کیا اس طرح بھی جی جی طلاقیں بالکل، ہوتی ہیں؟ اگر الگ الگ مجلس میں دی گئی ہے نا طلاق تو وہ پھر جی الگ ہی کاؤنٹ ہوگی، لیکن ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ یا 10 دفعہ بھی بول دیا وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. نہیں، وہ تو ایسا ایک ہی طریقہ کاؤنٹ ہوگی نا. نہیں، مثلا ایسا ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر جیسے نہیں رہنا تو آپ نے ایک طلاق دی اور پھر اس کے بعد رک جائے، اس کے بعد جی جی اگلی سورہ نساء میں اس کے بعد اس کو مہلت دو، یہ بھی ایک ہی گھر میں جی رہیں، جی کیونکہ ہو سکتا ہے دل دوبارہ مائل ہو جائے اور جو کہ ہو جاتا ہے. جی تو اس کے بعد اگر پھر نہیں ہوا، اگر کوئی اور معاملہ ہے، پھر ایک مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ دو، پھر رکو. پر 3 دفعہ جی دے دیا الگ الگ ٹائم پر تو پھر آپ کی طلاق ہو گئی، لیکن اگر ایک ٹائم پر 10 دفعہ بھی بول دیا تو ایک کاؤنٹ ہوتی ہے وہ. جی، وہ تو ہاں جی سمجھ آ رہی ہے. یعنی ایک ماہ بعد دے گا ایک ہوگی، دوسرے ماہ بعد دے گا 2، اور تیسرے جی ماہ جی بعد 3، اور طلاقیں ہو جائیں گی، پھر جی رجوع نہیں رہے گا. نہیں نہیں نہیں، پھر حلالہ ہے، اور حلالہ بھی پھر اس کا بالکل جی الگ وہ تو کانسیپٹ ہے جو غلط ہے ہمارے نا معاشرے میں حلال، ہاں اللہ جی، معاف جو فرمائے. ہمارے معاشرے میں. حلالہ باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا، جی، اور اب تو حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں. المیہ یہ ہے بھائی، میں نے تو استغفر سنا ہے، مجھے اللہ، ہاں جی. کوئی اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ اب حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں باقاعدہ، کہ بھائی ہمیں حلالہ کرنا ہے. 2 کپل جاتے ہیں، وہ کچھ دنوں کے لیے ان سے پیپر میرج کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ اللہ اکبر، اتنا شدید گناہ ہے وہ ہاں اس کے جی لیے حلالی جی، ان پر تو لعنت فرمائی گئی ہے نا، ایسے حلالہ کرنے والوں پر تو لعنت ہے. ہاں جی، جی. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف اللہ معاف فرمائے. فرمائے. جی جی کسی اور کا سوال؟ جی، جزاک اللہ. بھیا کا خیر. وعلیکم السلام. جی
جی جی اچھا دیکھیے اس کے نا 2 الگ الگ پورشن ہیں، آپ کے سوال کے 2 پارٹس ہیں. اگر یہ سارے معاملات جو بچہ کر رہا ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے، تو اولاد کی طرف سے تو پہنچے گا، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ صدقہ جاری اولاد کیوں بتائی گئی ہے کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گی اس کا ڈائریکٹ جو ہے ثواب والدین کو ملے گا. اب آ جاتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر، تو کیا رشتہ داروں کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں رشتہ داروں کو آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، حج عمرہ کر سکتی ہیں، لیکن آپ نفل نہیں پڑھ سکتی. یہ جسمانی عبادت ہے، یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرض کی ہے، جب وہ جاتی دنیا تک خود ہی کرے گا، تو نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پہنچتے. قرآن پڑھ کر پہنچانا نہیں، یہ بھی نہیں پہنچتا. جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے دعائیں مغفرت کرنا، اور اولاد کے لیے کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا اس کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، وہی کا خیر. جی نیکسٹ کسی کا سوال ہے؟ جی ہاں یہ ہینڈ ریز ہوئے ہوئے کسی کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. میرا یہ کوشچن ہے کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، تو میں ان کی قبر پہ جا سکتی ہوں یا نہیں؟ اور دوسرا مطلب کہ میں نے سنا ہے کہ قبر پہ جا کے نا درود قبرستان پڑھیں، تو اس بارے میں آپ بتا دیں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے یا قبر پہ جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی امی کو غریق رحمت کرے، آپ لوگ کو صبر جمیل عطا فرمائے. پہلی بات یہ کہ ہاں عورت جا سکتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ جانے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. کبھی کبھی یعنی، لیکن اس میں 3 چیزیں، آپ جب جائیں تو شرعی پردہ کر اور محرم کے ساتھ جائیں، اور وہاں جا کر چیخو پکار آہو بکار رونا دھونا بالکل نہ کریں. وہاں پر جائیں آپ بالکل قبرستان میں جانے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے دعائیں مغفرت کریں اور اس کے بعد واپس آ جائیں. بس اتنا ہی کام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. قبرستان جانے کی یہ جو درود قبرستان ہے، درود قبرستان، ہاں جی یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں اس میں ہے نا صورتوں، مطلب کہ اس کو کہتے ہیں 5 صورتیں، اس میں ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے درود قبرستان. اچھا یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. قبرستان کی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں مل جائے گی، لیکن درود قبرستان تو نہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنی امی کے لیے ثابت ہے، لیکن درود تو نہیں ثابت، درود نہیں پڑھنا. وہاں پہ کوئی قرآن نہیں پڑھنا آپ نے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنی، لوگ کرتے ہیں عموماً. بس آپ کے لیے اتنی دیکھیں وہاں پر جا کے اپنی عبرت کو تلاش کرنا ہے، اپنے آخرت کو تلاش کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے. اب وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے لوگ جو یہ عجیب قسم کی حرکت کرتے ہیں، اگربتی لگانا اور فلاں فلاں، وہ جو چلا گیا وہ چلا گیا. آپ اگر آپ اولاد ہیں نیک عمل کریں گی سسٹر، آپ سب ان کو پہنچے گا، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے. آپ نے نیک عمل کرنے اور جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو پلیز سسٹر جو ہمارا یہ گروپ ہے نا قبر اور آخرت کی تیاری، اس میں سال ثواب کے میں نے سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں، تو ضرور جوائن کیجیے گا. اور آپ کے لیے میسج ہے کہ جو بھی آپ نیک عمل کریں گے وہ آپ کی والدہ کو ملے گا اس کا ثواب. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ پتہ نہیں اب یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے یا نہیں، یا کچھ روایت ہے یا حدیث ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے جنازے پہ اگر 40 لوگ ہوں شامل تو مغفرت ہو جاتی ہے یا اس طرح سے کچھ ہے. اور دوسرا یہ جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنازے میں ہوں تو وہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بخشا ہوا ہے. ایسا کچھ ہے کانسیپٹ؟ ہاں دیکھیں حدیث میں یہ تو الفاظ نہیں کہ بخشا ہوا ہے، کیونکہ بخشنے کا ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. ہاں لیکن یہ ضرور حدیث ہے کہ جس کے جنازے میں 40 سے زیادہ لوگ ہوں گے اور مسلمان متقی مسلمان، تو اس کے لیے یہ اس کو اچھی نشانی بتائی گئی ہے، موت کی اچھی نشانی میں بتایا گیا ہے. جی بالکل حدیث ہے، لیکن بخشنے کا بھی نہیں ہے. بخشنے کا تو ابھی تو پتہ ہی نہیں نا کسی کو، جنت دوزخ کا معاملہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. جی وہ تو پتہ بھی نہیں ہمیں. ہاں لیکن جنازے میں زیادہ جتنے لوگ ہوں گے متقی ہوں گے مسلمان ہوں گے اتنا اس کے لیے
فائدے مند ہے، لیکن بالکل ہے۔ یہیں پہ اگر مسلم کمیونٹی بہت کم ہے، بہت کم لوگ ہیں، تو اگر ہیں ہی کم تو پھر اس انسان کا کیا؟ پھر کیونکہ لوگ جج ہی جو ہے نا وہ جنازے کی تعداد دیکھ کر کرتے ہیں کہ ہاں یہ نیک تھا، کیونکہ جیسے ہوتا ہے لیبل لگا دیتے ہیں کہ ہاں اس کا جنازہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ پڑھایا گیا، وہ کافی نیک انسان تھا، اور اس کی دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ بہت کم معاف لوگ فرمائے، آتے ہیں۔ اگر یہ کوالٹی یہ ہم نے اپنا دماغ بنا لیا نا، تو دیکھیں حضرت عثمان، حضرت عثمان کی جو لاش تھی وہ 3 دن تک گھر میں رہی ہے، رائٹ؟ یہ ایک حدیث ضرور ہے، بالکل حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جنازے میں اتنے لوگ ہوں گے تو ایک اچھی نشانی بتائی گئی، لیکن اگر جس کے جنازے میں نہیں ہے تو یہ اللہ کا سسٹم ہے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں اس کے لیے اتنے رکھے، لیکن جنازے کو یہ حدیث جو ہے اس کے تحت تو ہم دیکھیں گے، لیکن ہم اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جس کے جنازے میں صرف 2 لوگ ہوں وہ جنتی ہوں، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس طرح سوچنا کہ بس جنازے کو ہی دیکھنا ہے، جنازے میں بیٹھ کے آپ نے اس کے لیے اچھی دعا کرنی ہے، اس کی برائیوں کو چھپا کر اچھائیوں کا ذکر کرنا ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ جو 40 لوگ یا 2 لوگ بیٹھ کے جنازے کی اگر دعائیں مغفرت کر کے اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مردے کے لیے بہت اچھا فائدے مند ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جیسے کوئی مر جاتا ہے تو بھائی اس کی برائیاں مت بیان کرو، بالکل، لیکن اس طرح قیاس نہیں کر سکتے، حدیث ہے اس پہ بالکل یقین ہے ہمارا۔ اور بہت اچھا اس سیشن سے جو ہے نا وہ ایمان بوسٹنگ جو ہے نا وہ سیشنز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزا دے، کیونکہ فوراً آپ کو اس سے کرتے اور آپ کو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا۔ میری کوشش یہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس علم آ رہا ہے نا وہ میں آپ لوگ میں ڈلیور کرتی رہوں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ میرے لیے بھی، اور میری آپ لوگ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو آگے فارورڈ کریں، جتنا آگے فارورڈ کریں گے۔ آپ مجھ سے ایک چیز پوچھیں، حدیث کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، آپ کو کیونکہ حدیث کے نمبر تو مجھے بھی یاد نہیں رہتے، لیکن مجھے پرسنل آپ کا رابطہ کریں، میں جو کچھ آپ کو بیان کر رہی ہوں اور میں حدیث نمبر بھی آپ کو دوں گی تاکہ آپ بھی آگے فارورڈ کر سکیں نا۔ سنی سنائی بات پہ سسٹر تانیہ بھی کہہ رہی ہے نا تو یقین نہیں کرنا آپ نے، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے، آپ نے حدیث اور قرآن کو سامنے رکھنا ہے۔ معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ حدیث اور قرآن، بس۔ السلام علیکم آپ۔ منٹس اور رہ گئے، اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا یہاں پر۔ جی بولیے۔ السلام علیکم آپ ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ ہی؟ آپ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ابھی ہمارے ادھر رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تقریباً 3 دن جو ہے نا قبرستان میں قاری صاحب بٹھائے جاتے ہیں، 3-4 قاری صاحب جو ہے نا وہ ساری رات اور سارا دن جو ہے نا ادھر تلاوت کرتے ہیں اور مردے کو جو ہے نا احسال ثواب کرتے ہیں، تو کیا آپ ہی یہ جائز ہے؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی حدیث بیان کرتی ہوں اس کے بعد آپ اس کا جواب خود دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر آگے ایکسپلین کیا، الف 10، لام 10 اور میم 10۔ کس کو بولا جا رہا ہے یہاں پر آپ بتائیے؟ زندہ انسان کو۔ ہاں، قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، جو مر گیا اس کا چیپٹر کلوز، ختم، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اب اس کی آپ بیٹھ کر روزانہ قرآن پڑھیں، کبھی کبھی پڑھیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ قاریوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہاں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی، کیا وہ قاری جو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کیا اس کی اولاد ہے جو اس دنیا سے گیا ہے؟ نہیں بس پھر بات نہیں، ختم ہے۔ کیا بتایا ہے کہ نیک جو اولاد ہوتی ہے اس کا سارا سبب پہنچتا ہے۔ پھر قرآن مجید قبرستان میں اس طرح پڑھنا گناہ ہے، منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے، دعائیں مغفرت کی دعائیں ہیں آپ وہ پڑھیں، لیکن اس طرح جو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، میں نے بھی بہت سارے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا اور جگہ بھی، کہ قبرستان میں جا کے ایک اچھا اور مزے کی بات کیا، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک اوپر نا قبر کے اوپر اتنے بڑا سا ایک نا لائٹ کا انتظام کر دیا جاتا ہے، رائٹ؟ اور جی روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مولوی آتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے میرے نبی نے تو لوگوں کو زندہ جو لوگ تھے ان کو بتایا تھا کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا، جی جی قرآن میں اس کے لیے ہے کیا وہ اٹھ کے نماز پڑھے گا قبر میں، یا جی ازواجی تعلقات قائم کرے گا، یا ماں باپ کو دیکھے گا؟ اس میں تو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں۔ قبر میں تو جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا ہے اب وہ لے کے جانا ہے آپ نے، اوپر چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، اوپر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس طرح کرنا گناہ ہے۔ وجہ گناہ میں اس سے آپ سے بول رہی ہوں کہ کیونکہ جو میرے نبی نے کر کے نہیں دکھایا وہ دین کیسے ہو سکتا جی جی، ہے نا؟ لیکن جب ابھی دین ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ پنجاب کی بات کروں گی، بدعت بہت زیادہ ہے ابھی۔
میرا بچہ آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں، یہ شہروں میں بھی ہو چکا ہے یہ، میں اللہ معاف فرمائے میں نے پڑھے پڑھے لکھے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا، کیونکہ وہ میری نظر میں جاہل ہے، جب انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو کہاں کا امیر انسان، کہاں کا ڈاکٹر، کہاں کا انجینئر، جب آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو شہروں میں بھی ہوتا ہے، شارٹ کٹ نکالتے ہیں ہم لوگ۔ اور ابھی جی ایک میرا دوسرا سوال یہ ہے، ابھی میری نظر سے گزرا ہے اور اوپر لکھا ہوا تھا فرمان رسول کہ مومنین کی جو ارواح ہے نا وہ جمعے کی شب کو گھروں میں آتی ہیں اور غمگین لہجے میں جو ہے نا کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، ہمیں کچھ پڑھ کے بخشیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بھی یہ ٹھیک ہے؟ مجھے اس پہ یقین نہیں تھا، مجھے اچھا، وہ یقین نہیں آیا۔ ایک جو بچی نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا کہ جس کی امی کا انتقال ہوا ہے، وہ ابھی آن لائن ہے؟ آپ آن لائن ہیں؟ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا ابھی۔ جی میں آن لائن ہوں۔ اچھا جی، آپ کی امی آئی ہیں جمعرات جمعے کو؟ آپ کو فیل ہوا کہ آپ کی امی آگے آپ سے بات کر رہی ہیں؟ نہیں، بس بات وہ ابھی دیکھیں پروف انہوں نے دے دیا، یہ اتنی اصل میں غلط بنایا ہوا ہے۔ سسٹر کہہ رہی ہے نا، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں پتہ کیا کرتے ہیں کہ جمعرات کو شام عصر کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان ختم کہنا ہے ہر جمعرات، تو فوت ہو گیا نا، یہ جو وہ پسند تھا اس کو وہ چیز بنا کے ختم میں رکھو، وہ یہ شوق سے کھاتا تھا، وہ یہ شوق سے کھاتا تھا، یہ ختم میں رکھو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، پلیز سنیے گا ذرا۔ اللہ کے جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ جمعرات کو جمعے کو روح ارواح جو ہے وہ آتی ہیں۔ اچھا پہلے بات یہ کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ جمعرات ہے آج؟ ایک فنی کی طرف لے کے جا رہی ہوں، فنی ٹاک کر رہی ہوں کہ جو یہ ہیں ان کو کیسے پتہ چلا کہ دنیا میں آج جمعرات اور جمعہ، ان کے پاس کوئی کیلنڈر ہے کیا؟ پہلی بات یہ اس کی نفی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے ان کے، آپ سب کو اس حدیث کا پتا ہوگا کہ انہوں نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگے، سارا کچھ کہا تو پھر وہ مسکرانے لگ گئے۔ کیا حدیث ہے مجھے بتائیے، اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا ہے۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، کسی نے مائک بند کیا ہے۔ اچھا ایک منٹ اپنے مائک کو میوٹ کیجیے گا ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پلیز اپنے مائک کو ایک منٹ میوٹ کیجیے گا آپ لوگ پلیز۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ہاں ایک منٹ مائک کو میوٹ کریں، مجھے اس کا پورا آنسر کرنے دیں تاکہ آپ لوگ کا نا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ کہا ان کے کان میں، حضرت فاطمہ کو، سوری اپنی بیٹی کو بلایا تو انہوں نے کچھ کان میں کہا تو وہ رونے لگ گئی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئی۔ کسی کو معلوم ہے اس حدیث کا؟ جی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا سب سے پہلے تم مجھ سے، یعنی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ رونے لگی اور پھر فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی، تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئی اور فرمایا کہ تم خاتون جنت ہوں گی۔ ہاں آخرت میں تم مجھ سے ملو گی، یہ نہیں کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک کیوں نہیں فرمایا کہ پریشان نہ ہونا جمعرات کو میں آؤں گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مثالیں پیش کیا کریں، دیکھیں جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، جو سوال آتا ہے، جو طریقہ آتا ہے، پہلے بیٹھ جایا کریں میرے نبی نے کیا فرمایا۔ یہاں پر فرمایا انہوں نے کہ میں جمعرات کو آ جاؤں گا تم پریشان، وہ رونے لگے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اپا جی یہاں میں بیان کرنا چاہوں گی، جی کافی سال بولے پہلے تقریباً، ہاں جی، باجی کی بیٹی فوت ہوئی نا، چھوٹی تھی، 6 سال کی تھی، تو وہاں پہ باجی کے یعنی کہ حادثہ پیش آیا تو بیٹی فوت ہو گئی، گھر کی چھت گر گئی تھی، تو ہم سائے انہوں نے گھر چینج کرنا تھا تو ہم سائے کہنے لگے کہ آپ ابھی نہ جائیں، آپ کی بیٹی آئے گی تو وہ کیسے ملے گی نا، تو اس طرح سے وہ 40 دن پورے کرو تو آپ کی بیٹی نے ملنے آنا ہے، تو اس طرح وہ اس کی روح آئے گی۔ تو باجی کہنے لگے، باجی نے آگے سے باجی کہنے لگے جب وہ آئے گی نا تو اس کو بتا دینا کہ ساتھ والی گلی میں ان کا گھر انہوں نے لے لیا ہے۔ انہوں نے آگے سے نا اس طرح
انہوں نے مذاق میں بات ڈال دی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو. تو جب اس نے آنا ہے تو اس کو گھر کا پتہ چل جائے گا، وہ اس گھر میں یا نہ پتہ چلا تو بتا دیجیے گا کہ آپ کے ماما پاپا دوسرے گھر میں چلے گئے ہیں. کیسا لوگوں کا کنسپٹ ہے. استغفر اللہ. ہمیں یہ کرنا جی یہی ہے نا. تو میں نے ابھی آپ کو جو مثال دی ہے، میری جو جی بات بیچ میں لگے کہ حدیث میں الفاظ تھے کہ حضرت فاطمہ کو جب بلایا تو اور ان کے کان میں کہا تو وہ رونے لگ گئی. جب وہ رونے لگ گئی تو ان کو کیا کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. ضابط ان کے بابا تھے، ان کی محبت میں رونے لگ گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ رو رہی ہے تو ان کے کان میں دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو پھر وہ خوش ہو گئی. اور یہ کہا کہ جب تم بھی اس دنیا سے واپس جاؤ گی، آخرت میں سب سے پہلے میں تم سے ملوں گا. کہاں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعرات جمعے کو میں واپس آؤں گا، اس لیے پریشان مت ہو، رو نہیں. پھر وہ کیوں روتی؟ تو یہ مثالیں آپ پیش کیا کریں ان لوگوں کے سامنے، یہ حدیث پیش کیا کریں تو کوئی اروا نہیں آتی. ان کا سسٹم ختم ہو گیا. سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جس کا نام ہے برزخ، قبر. قبر کو السلام برزخ علیکم آپ بھی. کہا جاتا ہے. تو یہ پردہ ڈل گیا. جیسے اب ہم کو نہیں معلوم نا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایسے ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ کے معاملات کرتی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم آپ جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اس کا اولاد ہی جو بھی کچھ اچھا کام نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس کو ثواب پہنچتی ہے. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے والدین کا یعنی اولاد چھوٹی عمر میں تو وہ ماں باپ اس کے لیے مطلب وہ تو چھوٹی اگر عمر میں چلی گئی جیسے کہ 4-5 سال کی عمر میں یا 6-10 سال کی عمر میں بچی یا بچہ چلا جاتا ہے تو والدین اس کے لیے تو دعائیں تو کرتی ہے لیکن کوئی خاص کچھ مطلب کر سکتی ہے یا پھر بس صرف دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. کس اگر کو بچے اولاد؟ چھوٹے جی اولاد کے لیے والدین جیسے کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے. میری بیٹی نا کئی سال اللہ پہلے فوت ہو گئی اور تعالیٰ جی جی کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ جی وہ تقریباً 4 سال کی تھی لیکن 4 ماشاءاللہ سال وہ ایسی تھی کہ جیسے کہ بڑے لوگوں کی طرح مطلب جیسے سمجھدار، اچھی باتیں کرنا، اچھی عادتیں، ماشاءاللہ بہت مطلب ایسے ذہین بچی تھی ماشاءاللہ بہت زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں لیکن کچھ خاص اگر کر سکتی ہوں تو وہ بتائیں آپ مجھے. اچھا ماشاءاللہ آپ کی بچی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. دیکھیں کیونکہ یہ بھی جی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، ہر کسی کا کس کو کس وقت جانا ہے. جو جی بچے بالکل چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کریں گے. کتنی جی بڑی بلیسنگ ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کا پھل بہت زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ دیں گے، بہت جی پیارا دیں گے، جی بہت نعمتوں والا دیں گے. تو کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے آپ کو اگر آپ نے صبر کیا، آپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، رونا دھونا نہیں مچایا اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ آہو بکا نہ کیا آپ نے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جس نے صبر کے پہلے ہی وقت پر اگر میرا شکر ادا کیا. تو جو چھوٹے بچے دنیا میں جاتے ہیں نا جن کا مسکیریج ہو جاتا ہے، جو پیٹ میں مر جاتے ہیں یا جیسے پیدا ہونے کے بعد فوراً مرتے ہیں، جیسے آپ کی بچی بتا رہی ہیں 4 سال کی، یہ جی جنت میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. جی بس آپ نے الحمدللہ کیا جی. کرنا ہے، آپ نے زندگی جو ہے نا اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنی. جنت میں جی انتظار کر رہی ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ جی آپ بھی انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہاں اللہ تعالی آپ ہمیں کو اپنی توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے کہ ہم انشاءاللہ نیک بن بندی جائے، رہیں. بلکہ السلام علیکم. اللہ نے توفیق دے دی ہے، آپ نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ. جان یہ ایک اور بات ہے، ہم، بس صرف دعا ہی کر سکتی ہوں نا میں اپنی بیٹی کے لیے. وہ اصل میں نا میری بیٹی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی، کار ایکسیڈنٹ. اوہو. ہاں بالکل. دیکھیں آپ تو اس کے لیے یعنی وہ آپ کے لیے چلی گئی ہے لیکن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے. آپ نے نا بس جی اپنی جی زندگی کو بالکل. دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، گناہوں سے بچنا. تو ایز سچ جو بچے اس دنیا سے چلے آتے کیونکہ وہ نابالغ بھی تھی نا تو اس پہ کوئی جی جی احکام شریعہ لاگو نہیں ہوا تھا تو وہ جی گناہ جی ثواب جی میں بھی نہیں. السلام علیکم. وہ جی بچی کا جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہے. بس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے بس. جی جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی میرے پاس 5 منٹ رہ گئے. اب جی بولیے.
السلام علیکم. جیسے وعلیکم آپ نے بتایا کہ جیسے وہ تو معصوم بچی تھی، اب جیسے جوان چلے جاتے ہیں 29-30 سال کے بچے ہوتے کنوارے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، ان کے لیے آپ صدقہ جاریہ کے لیے آپ جو کچھ یعنی صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، حج عمرہ اس کی طرف سے، کیونکہ وہ شعور والا بچہ تھا نا. آپ کہہ رہی ہیں اگر 30 سال کے 25 سال کے وہ گناہ اور جی اچھے برے کو جانتا تھا. جی جی جی. اور ایک بات اور، جیسے جی کہتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن جیسے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھو ان کی مغفرت ہوتی ہے، تو ایسا کچھ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے یہ بات بھی؟ نہیں، جمعرات کا نہیں ہے، ویسے آپ نہیں، فرائیڈے میں قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھنی ہے آپ نے، ایسے بولتے ہیں لوگ. جی میں وہی بتا رہی ہوں کہ دن نہیں ہے، حدیث میں دن نہیں آیا کہ آپ صرف جمعے ہی کو جا کے آپ صرف، ایک تو سب سے بڑی بات ہے وہاں جا کر آپ کو قرآن نہیں پڑھنا، دعائیں مغفرت کرنی ہے. جی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم نے پہلے جب حکم آیا تھا تو لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ قبرستان نہ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جی پھر اس حکم کو واپس لے لیا کہ لوگ وہاں پر جا کر اپنی عاقبت تلاش کریں کہ یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. تو اس کے بعد پھر اس چیز کا الاؤ کر دیا جی کہ مرد اور عورت جا سکتے ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ نہیں جا سکتی، کبھی کبھی ہو گیا. جی اب جیسے فرض کریں کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو وہاں پر جا کر آپ نے صرف دعائیں مغفرت کرنی ہے، بس ختم. وہاں پر قرآن نہیں جی پڑھنا، جمعے ہی کو صرف والدین کی قبر پہ نہیں جانا. جب بھی آپ جی. کا ہو، جیسے آپ کو لگتا ہے یا آپ کے خاص طور پہ آپ اب کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو بھیج ثانیہ سکتی ہیں، آپ کبھی بھی آپ جا سکتی دعائیں ہیں. مغفرت بتا دیں گی کون سی ہوگی؟ دعائیں مغفرت میں ابھی تو ریسنٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں ابھی آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں گی تو میں آپ کو پورا لنک شیئر کر دوں گی، وہ پوری ساری چیزیں السلام آپ کو مل علیکم. جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. کیونکہ تانیہ نا بھی میرا سوری ایک منٹ، مختلف اوقات یعنی جب میت کی آپ خبر سنتے ہیں اور اس وقت سے لے کے جب اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں بہت ساری دعائیں ہیں، صرف دعائیں پڑھنی ہے. تو آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں، میں آپ کو لنک انشاءاللہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے جی. تانیہ بھی میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے. جی جی بولیے بولیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولیے بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس کا مائک اوپن ہے یا کیا ہے. تھوڑا سا آپ مائک سے دور ہوئیے، آپ مائک سے بہت قریب ہیں. ہاں اب بولیے. نہیں آپ کی آواز جی ابھی اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے صحیح. جی ہاں اب جی. بولیے. ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے سے رہنا ہے. اگر آپ نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں، کسی کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، مطلب آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگلا انسان ہر دفعہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہو یا کچھ اس طرح سے، تو پھر مطلب دل میں ایک عجیب سی وہ آ جاتی ہے کہ نہیں دل کرتا اس بندے کے پاس. پھر کیا اگر آپ اس بندے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں یا اس کو تھوڑا اگنور کر دیں تو ایسا صحیح ہے یا نہیں کرنا چاہیے ایسے؟ اچھا دیکھیے، دین اسلام میں قطع تعلقی تو کہیں سے بھی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کر ہی نہیں سکتے. لیکن کیا ہم دین اسلام سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کے لیکچر آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ایک حدیث میں 6 بھی آیا ہے. آپ نے ادا کر دیے نا تو بس آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. ہمیں قیامت میں روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے نا. تو آپ نے اگر وہ 5 حقوق پورے کر دیے، جس کے یہ ہے کہ سلام کرے تو جواب دو. اب اگر آپ کو کہیں بھی وہ مل جاتے ہیں تو آپ سلام کریں اور جواب دیں، اور اگر انہوں نے سلام نہیں کیا تو پہلے آپ کر دیجئے. چھینک مارے تو جواب دو. پھر اس کے بعد اگر وہ آپ کو اپنے گھر میں دعوت میں بلائیں اور کوئی وہ جائز دعوت ہے تو جائیے، اور اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک میں رہیے کہ کم بولیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے نا. ہمیں ملنا بھی روزانہ ہے، فون بھی روزانہ کرنا ہے، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، اور جب اسی معاملات میں کچھ شیطان بیچ میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی یہ بندہ اچھا نہیں ہے، قطع تعلقی کریں. نہ جو اسلام نے آپ کو طریقہ بتایا اس پر چلیں. اس پر چلیں گی نا تو پکڑ نہیں ہوگی اور رشتے بھی قائم رہیں گے. اور پھر اس کی برائی نہ کریں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی اچھائی بیان کیجیے. اور جب وہ ان کے گھر میں کوئی مر جائے یا وہ شخص خود مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں جائیے. یہ 5 حقوق کو پورا کر دیں گی تو انشاءاللہ روز محشر پکڑ نہیں ہوگی. اب آپ نے کہا ایک شخص مستقل آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو دیکھیں اس سے بس اسی تحت ملے جو آپ کو میں نے بتایا جس حقوق کے ساتھ، تو بس ٹھیک ہے. ادروائز کسی ٹائم پہ ملنا، فون کرنا، اس کو منانا مت کریں گے سب کچھ، کہ اگر ایک شخص آپ کو اگنور کر رہا ہے.
बस 5 हुकूक को अदा कर दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, फिर पकड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी जज़ाकल्लाह। वही अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेक्चर के दौरान ही सो गई, अभी मेरी आंख खुली है, मैंने आधा सुना ही नहीं। लेक्चर क्या बहुत स्लो था कि आपको नींद बहुत आ रही थी? नहीं पता नहीं क्या हुआ आज मेरे साथ, मैं थकी हुई थी शायद, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन नहीं सुने, ये एंड से मतलब 2-3 अभी सुने हैं। चले नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह मियां बीवी के हवाले से, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा सब लोग, जितने लोग हैं। नेक्स्ट वीक में गैप नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक हम वेडनेसडे को अपनी क्लास सेशन रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कोशिश की थी मैं इस पे कवर अप करूं, लेकिन क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गए दैट्स ओके, अभी अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला से जो भी कुछ हमने पढ़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिरी 2 क्वेश्चन ले लूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तानिया भी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए जब हम दफना देते हैं हमारे मुर्दे को मस्जिद को, तो फिर कहते हैं कि वहाँ इतनी देर बैठे जितना कि एक ऊंट ज़िबा करके तकसीम किया जाता है, तो क्या ये हदीस से साबित है? बिल्कुल और सही, बुखारी की हदीस से साबित है, बिल्कुल साबित है। इसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अपना सवाल कीजिए पूरा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह हम किसी को जो अगर फातिहा ना भी दें तो किसी को खाना खिला दें और कह दें कि ये हमारे जिन्हें इंतकाल हो चुका उनकी तरफ से ये खाना, किसी को पानी पिला दें उनका नाम लेकर, तो क्या उससे सवाब होगा, उनका उन तक पहुंचेगा वो सवाब? अच्छा जी, बहुत अच्छे सवाल है आपके दोनों। बिल्कुल ये हदीस है, सही बुखारी की, सही मुस्लिम में भी मिल जाएगी, मिशकात में भी आपको मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मैयत के साथ जाओ, अमूमन वैसे ये मर्दों के लिए, मैयत के साथ जाओ, नमाज जनाजा पढ़ो और उसको कब्र में जब उतारो, तो उसके लवाहिकीन जो है ना वो कब्र पे इतनी देर तक बैठे कि वो अपनी कब्र से मानूस हो जाए, इतनी देर तक कि एक ऊंट को ज़िबा करो और उसका फिर गोश्त बांटो। ये 2 या 2.5 घंटे लगते हैं इसमें, इतनी देर तक बैठो। उसकी हिकमत ये है कि जब ये ना सब कुछ मैंने कवर किया हुआ कब्र और आखिर की तैयारी में, कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो वो घबराता है, बहुत घबराता है, उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ आ गया। अल्लाह ताला ना अकल ले लेता है, जैसे ही आपकी आंख बंद होती है अल्लाह आपसे अकल ले लेता है, वो अकल आपको कब्र में देता है। तो जब वो कब्र में देखता है वो कहता है मैं यहाँ पे कहाँ आ गया हूँ, वो बहुत घबराता है। तो इसलिए कहा गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी कब्रों के जो लवाहिकीन जो है ना वो अपनी कब्रों के साथ जो है वो बैठो, ताकि वो कब्र से मानूस हो जाए। इतनी देर में जो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, ताकि वो कुछ चीजों का आसानी से जवाब दे सके। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था कि हाँ बिल्कुल, आप उनकी तरफ से कुआं लगवा दीजिए, पानी इसाले सवाब कर सकती है किसी की भी तरफ से, बिल्कुल कर सकती है, जायज है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आपी मेरा ये है कि ना काफी टाइम से मेरे बाल सर के ना बहुत झड़ रहे हैं, मैंने शैम्पू भी चेंज किया है या फिर गिरे। मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी जी, बोले दोबारा बोले। मैं ये कह रही हूँ कि ना मेरे सर के बाल बहुत झड़, मैंने शैम्पू भी चेंज किया है, तकरीबन 4-5 महीने हो गए मुसलसल ही गिरे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप मुझे कुछ बता सकते हैं? आप होम रेमेडी मांग रही हैं? नहीं नजर के लिए मैंने यानी कि पढ़ा भी है, स्वच्छ फलक पढ़ी है, नास पढ़ी है, वो भी दम करके मैंने ना तेल इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी नहीं, इसका हल नहीं निकल रहा। देती हूँ और साथ साथ जो है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा ना, आप लोग फौरन दुआ की तरफ चले जाते हैं। कुछ चीजें ना ये जो बाल झड़ने, ये दुआ का मामला नहीं है, ये आपकी अपनी हेल्थ पर है। अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको जो सिस्टम बनाया कि रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, और उसके बाद जो है वो स्ट्रेस मत लो, परेशानी मत लो। हम जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, राइट? एक तो एक उम्र के साथ होता है, लेकिन जो जवानी में बाल झड़ते हैं ना वो क्योंकि हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल कम होता है ना, तो हम सोचने में बैठ जाते हैं, उस वक्त क्या हुआ था, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, अब क्या करना है, पहले क्या होगा। पास में जो इतनी चीजों में हम अपने आप को उलझा लेते हैं कि जो दिमाग है ना वो पकना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाल झड़ते हैं। आप सबको होम रेमेडी स्पेशली दे देती हूँ, जो मेरी अपनी होम रेमेडी है जिसको मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, लिख लीजिए इसको। आपने 2 तरह के ऑयल लेने हैं, जैतून का तेल और खोपरे का तेल, एक प्याली ले लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और कड़ी पत्ते तकरीबन 7 से 5 ले लीजिए, और अदरक को कद्दूकश कीजिए, और 1 चम्मच लौंग का पाउडर। ये सब आपने पकाना है।
ऑयल पहले डाल लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको पका लें और उसके बाद उसको छान लीजिए। छान कर आपने शीशे की बॉटल में धूप में 3 दिन रख दीजिए और हफ्ते में 2 दफा लगाइए। आपका इंशाल्लाह मेरे पास मैसेज आएगा कि मेरे बाल झड़ना खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब इसके लिए रूहानी क्या है, इसमें सूरत फातिहा पढ़कर आप दम कर लीजिए, ठीक है। सही है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। यानी कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अच्छा, कि जल्दी मैं ना, मेरे बाल बहुत रफ हुए हुए हैं ना, मतलब कि बालों बिल्कुल पर एंड से ना बहुत नहीं तानिया भी, मैं ये क्वेश्चन सुने मेरा, मैं कभी मैंने अपने बाल काटे नहीं है ना, मतलब कि दुपट्टा सर पे हमेशा हिजाब, स्कार्फ, नकाब, शरी पर्दा वगैरह ये कुछ है, तो वो मैं सोच रही थी कि बिल्कुल एंड पे ना मेरे बाल बहुत ही खराब हुए हैं, वैसे नोक सी बनी हुई है बारीक सी, तो मैं चाह रही थी कि थोड़े से मैं उसको काट दूं, तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं काट सकती हूँ या मेरे लिए अगर मैं काटूं तो गुनाह तो नहीं है? वैसे मैंने नहीं, शो नहीं करने किसी को, बिल्कुल काटें, मतलब वो शो तो फैशन के नहीं, तौर पे भी नहीं हमें काटूं। नहीं करना है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये हेल्थ, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। रोज हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला आपसे पूछेगा कि जो तुमको नेमतें दी थी उनका कैसे ख्याल रखा, तो उनका ख्याल में ये है कि अपने बालों को शैम्पू करें, ऑयलिंग करें और साथ साथ उनको नीचे से जो 2 मुंह हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं ना, हाँ उनको जी, काटना ऐसे ही है। जायज है, तो बिल्कुल मैं काटिए। काफी टाइम से ऐसे हुए हैं, तो मैं नहीं काट रही ना कि बाल काटना ना गुनाह है, तो मैं इसलिए नहीं काट रही, तो मैंने ये पूछना था कि मैं उसको काट दूं या नहीं। बहुत अच्छा आपने किया कि पूछ लिया, बिल्कुल काटिए, जायज है। और मैं आप लोग की अभी सोच बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में रख लेती हूँ होम रेमेडीज के ऊपर स्किन केयर और ये सब कुछ कुरान हदीस से बताऊंगी, स्किन केयर, हेल्थ का, अपने अपने बालों का, इंशाल्लाह ये भी सेशन लेके चलेंगे, सही है? हाँ जी, आप भी ये मस्त है जो आपने मुझे ये ऑयल की रेमेडी बताई थी ना, मेरे बाल इससे बहुत ठीक हुए हैं। और कटिंग का जो ये सिस्टर पूछ रही है ना, ये मेरी फ्रेंड ही है और हमने यही सुन रखा है कि बालों की कटिंग करना जो है ना गुनाह है। हमने कभी कटिंग नहीं करवाई, फिर मैंने आपसे पूछा था, उसके बाद मैंने अपने बालों की कटिंग करवाई है और ऑयलिंग भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। ये देखिए आगे आपके पास एक प्रूफ कि सिस्टर तानिया की होम हाँ जी, रेमेडी। और ये जो दोनों सिस्टर्स पूछ रही है ना, मैं इनके साथ शेयर कर दूंगी, ये दोनों मेरी मतलब जानने वाली हैं, अमना और साइमा, ये दोनों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट एक बात पूछनी क्योंकि थी, कुछ ऐसा लाइट मोड पे रखा जाए तो हम ये होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप मुझे लास्ट में एक बात आपसे पूछनी थी कि हालिया जो है ना 2-3 माह पहले हमारे इर्द गिर्द 1-2 तलाक हुई है, तो वो तलाक ऐसी हुई है कि उन्होंने एक टाइम पे 3 दफा तलाक कह दी है, तो वो बाद में जो है मौलवी साहब के पास भी गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई चारा नहीं है, बस तलाक हो गई है, अब रुजू की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी अच्छा, जी तो ये ऐसे दो खत्म होगी, और मुझे भी आज तक आइडिया यही था कि एक टाइम पे जो 3 तलाक दे दी जाए ना, तो वो कंप्लीट तलाक हो जाती है। तो वो ये बेटा मुझे मसला ये है कि दीन से दूरी है ना, कुरान को हमने इतने डीपली नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल इख्तिलाफी मसला इसको बना दिया गया, हालांकि इख्तिलाफी मसला नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में इतना वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि तलाक किस तरह देते हैं और किस तरह तलाक हो जाती है। ये हनफी हजरात जो है वो इसको बिलीव करते हैं, हनफी मकतब फिक्र के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 दफा तलाक दे दी तो हो गई। वो हजरत उमर के कौल को लेते हैं, हजरत उमर ने सख्ती के लिए कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म चेंज नहीं किया था, कुरान मजीद को नहीं चेंज किया था, नाउजुबिल्लाह। वो लोग उस जमाने में ना तलाकें बहुत देते थे, बहुत देते थे, तो डराने के लिए उन्होंने कहा अब अगर मेरे पास कोई आया तो उसकी तलाक हो गई। ये डराने के लिए किया था उन्होंने, इसका हुक्म नहीं चेंज किया था। हुक्म तो यही है जो आपको बताया गया, सूरह बकरा, सूरह तलाक आप उठा के पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, और जरूर पढ़िएगा। देखिए मेरी जितनी भी स्टूडेंट हैं, जितनी मेरी क्लिक्स हैं, प्लीज मैं उनको एजुकेटेड करना चाहती हूँ, गो विद द फ्लो, यानी आप कुरान की तरफ जाइए, हदीस की तरफ जाइए, खुद मुताला करें, और मुताला करने से पहले दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन, अल्लाह हमें दीन का फहम अता फरमा, अल्लाह मुझे दीन का फहम अता फरमा। यकीन जाने अल्लाह सुब्हान तआला आपके दिल को, आपकी विजडम को ओपन कर देगा, करेगा ओपन, अल्लाह ताला ने ये वादा किया। तो मेक श्योर कि जब आप कुरान को पढ़ें तो ये दुआ पढ़ के जरूर बैठा करें, ठीक है। अच्छा सिस्टर आयशा, आपसे रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं? वैसे मैंने तो मना कर दिया था। सिस्टर आयशा जो हमारी एडमिन, जी रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? अरे वाह, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया है,
क्योंकि मैंने थैंक भी यू प्रोग्राम बताई, हो सकता है किसी और को भी फायदा थैंक हो यू। जाए। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मेरी आज की क्लास मिस हो गई, आज तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। चलें, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हमारी एडमिन्स के लिए प्लीज प्लीज आप लोग बहुत दुआ किया करें। इतनी रात तक हमारे साथ बैठी रहती हैं और इतना ज्यादा एफर्ट लगाती हैं अपनी रहमान एकेडमी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए। और मैं बताऊं, फीस सब लिल्लाह है, कोई हदिया नहीं है, कोई यहाँ पर फीस नहीं है, बस वही है कि देगा मेरा रब, मैं नहीं दे सकती। मैं कहती ना कि मेरा दिल चाहता तो मैं आप लोग को अपना दिल निकाल के दे दूं। मेरी एडमिन जो है ना, ये समझे मेरे लिए गुलदस्ता है, ये मोतियां है मेरी एकेडमी। ये सारी जितनी भी एडमिन्स हैं हमारी, तो मेरे तो दिल मेरा होता है मैं इन लोग को क्या कुछ दे दूं, लेकिन मेरे लिए यही है कि बेहतरीन एक मोमिन के लिए कि उसको दुआ दी जाए। तो मेरी बहुत सारी दुआ आप सबके लिए, मेरी स्टूडेंट हो, मेरी कोलीग्स हो, हमारी एडमिन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला आप लोग को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट वीक तक। जो टॉपिक है प्लीज इसका लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। इसलिए मैंने इसको रोक दिया इस टॉपिक को, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। मियाँ बीवी को कैसे होना चाहिए, ये हर घर की जरूरत है। ठीक है इंशाल्लाह। अपा जी हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा? जी इंशाल्लाह कल, मैं जरा बिजी थी ना, कल इंशाल्लाह अनाउंस होगा। ठीक है इंशाल्लाह, रिजल्ट बन चुका है, सिर्फ अनाउंस होना रह गया। ठीक है, दुआ यही है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है, पढ़ाया है, अल्लाह सुब्हान ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मुझे माफ फरमाए। मुंह से अगर कोई बात गलत निकल गई हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के ऊपर खास अपना रहम करम करे और सबके ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला इतना रहम करे, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे। आमीन इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। वालेकुम अस्सलाम।